إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قابل احترام اور بہنوں، قرآن و سنت کا علم انسان کے لیے دنیا کی سعادت اور آخرت کی کامیابی کا علم ہے۔ اس علم کے حصول کے لیے انسان تکلیف اٹھائے اور کوشش کرے تو یہ اس کے لیے آخرت میں اجر و ثواب کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ بگاڑ کے دور میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنا اور اہل علم کی مجالس میں جانا، دین کے معاملات، دین کے مسائل ان سے پوچھنا، یہ انسان کے لیے گمراہی سے بچنے کا یقینی ذریعہ ہے۔ اور یہ سلف کا طریقہ ہے۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے دین کی باتیں پوچھتے تھے، اور یہ باتیں کبھی عقائد سے متعلق ہوتی تھیں، کبھی عبادات سے متعلق، کبھی معاملات اور حقوق سے متعلق، کبھی اخلاق اور کبھی آداب سے متعلق ہوتی تھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین میں اس معاملے میں سر فہرست تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی وجہ سے ان کے لیے آپ سے پوچھنا بہت آسان تھا۔ بہت سے لوگ مواقع پا کر بھی محروم رہتے ہیں، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کے باوجود خانگی زندگی کے، گھریلو زندگی کے معاملات سارے دیکھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کرتی تھی اور آپ سے مختلف سوالات پوچھتی تھیں۔ آپ اس کا جواب، ان سوالوں کا جواب دیتے اور وہ ان کو یاد رکھتیں، اور انہوں نے بعد کے دور میں امت کو باتیں بتائیں۔ اور اسی کے تعلق سے یہ سلسلہ دروس کا چل رہا ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات ایک ایک کر کے مختلف احادیث کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک اور سوال اور اس کا جواب ایک بہت ہی اہم عنوان کے تحت ہم دیکھیں گے، اور وہ ہے عبادات میں غلو اور تشدد اور عبادات پر مداومت۔ آج کے درس میں دو باتیں ہم دیکھیں گے کہ عبادات کے معاملے میں انسان بہت زیادہ سختی برتے تو اس کا انجام کیا ہے، اور عبادات کبھی کرے کبھی چھوڑ دے تو یہ دین میں اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندہا امرأۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آئے، اور اس وقت میں ایک عورت ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ قال من ہذہ، آپ نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ قالت فلانۃ تذکر من صلاتها،
کہا کہ فلانا ہے، فلاں عورت ہے، اور پھر انہوں نے اس کی نماز کے بارے میں بتایا کہ بہت نماز پڑھتی ہے، نمازوں کا اہتمام بہت زیادہ اس کے یہاں پر ہے، کثرت مجاہدہ اس کے یہاں پر ہے۔ بعض روایات میں تذکر من صلاتھا، یعنی اس عورت کے نماز کے چرچے ہیں، اتنی عبادت کرتی ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ بہت مجاہدہ کرتی ہے۔ قال ما علیکم بما تطیقون، آپ نے فرمایا چھوڑو، تمہارے لیے تمہاری طاقت کے بقدر عمل زیادہ بہتر ہے۔ علیکم بما تطیقون، تم اتنا ہی عمل کرو جس کی تم میں طاقت ہے۔ فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اس لیے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا جب تک کہ تم خود اکتا نہ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں اکتاتا جب تک کہ تم عمل کرنے سے اکتا نہ جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہترین عمل وہ ہوتا تھا جس پر عمل کرنے والا جمع رہتا۔ احب الدین احب العمل، آپ کے نزدیک بہترین دینداری یہ تھی کہ آدمی اپنی دینداری پر، اپنے عمل پر جمع رہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں بنیادی طور پر ہیں۔ ایک، عبادات میں غیر ضروری مشقت اٹھانا، غلو کرنا، مجاہدہ کرنا اتنا کہ انسان کی استطاعت نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ عبادات کو کبھی کرنا کبھی چھوڑ دینا۔ یہ دونوں عیوب ہیں، ان دونوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ عبادات کے معاملے میں ایک تو چیز یہ ہے کہ انسان نوافل کے معاملے میں اعتدال کا، میانہ روی کا طریقہ اپنائیں، نہ وہ غلو کریں، حدیں پار کر جائے، اتنا مجاہدہ کہ بہت زیادہ ہی کر دیا، اور نہ اتنا کم کرے کہ عمل اس سے چھوٹ جائے یا عمل میں کمی رہ جائے۔ نہ کمی نہ زیادتی، بلکہ جتنا مناسب ہے اتنا ہی کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو حدیث میں معلوم ہوئی وہ یہ کہ عمل کو مداومت کے ساتھ کرنا چاہیے، یعنی عمل پر جمے رہنا چاہیے، پابندی سے اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے مزید باتیں احادیث میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں کیا آتی ہے۔ غلو کا انجام کیا ہے؟ انسان جب غلو کرتا ہے، شدت برتتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، دین آسان ہے، ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، جو بھی شخص دین سے زور آزمائی کرتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے، طاقت لگاتا ہے، الا غلبہ، تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ فسددوا وقاربوا وابشروا، تو تم استقامت اختیار کرو اور استقامت کے قریب قریب ہونے کی کوشش کرو۔ وہ ابشروا، اور خوشخبری سن لو۔ واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ، اور مدد چاہو یا مدد لو بالغدوۃ، صبح کی عبادت سے، والروحۃ، شام کی عبادت سے، وشیء من الدلجہ، اور رات کے کسی حصے میں عبادت کے ذریعے سے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ جو دین اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے وہ آسان ہے، ہم دین کو مشکل بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اعمال کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے دین میں تیسیر رکھی ہے۔ دین آسان ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، چاہے دیہاتی ہو یا پڑھا لکھا انسان ہو، اسلام کے عقائد، اسلام کے احکام آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔
کوئی گتھی نہیں ہے جس کو سلجھانا پڑتا ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ جو اعمال ہیں عمل کرنے کے اعتبار سے آسان ہیں، یعنی ہر انسان سے اتنا ہی مطالبہ ہے جتنی اس کی طاقت ہے۔ کوئی آدمی جوان ہے تو اس سے اس طرح کی مشقت مطلوب ہے، کوئی آدمی بیمار ہے، بوڑھا ہے، تو اس انسان سے اتنا ہی مطلوب ہے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ اسلام کے احکام میں انسان کی استطاعت کا لحاظ ہے، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ عبادات کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ہوں۔ ان تمام احکام میں انسان کی کیپیسٹی کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے کرے۔ اب انسان اگر ایسا کرنے لگے کہ وہ بہت زیادہ مجاہدہ کرنے لگے، ہمیشہ ہر حال میں زیادہ مجاہدہ کرے اور اسلام کے ساتھ، احکام کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگے، تو ایسا انسان مغلوب ہو جاتا ہے، ٹک نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، سددو ٹھیک ٹھاک سیدھے سیدھے چلتے رہنا، استقامت کے ساتھ ایک حال پر قائم رہنا، وقاربو اور اس سے قریب قریب ہو، یعنی آپ نے اصل حکم دیا کہ سداد اختیار کرو۔ سداد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے جتنا چاہتا ہے نہ اس سے کم کرو، نہ اس سے حدیں پار کر کے زیادہ کرو۔ فسددو استقامت اختیار کرنا، نہ دائیں مڑنا نہ بائیں، سیدھے چلتے رہنا، نہ کمی نہ زیادتی، نہ غلو اور نہ کوتاہی۔ اور کہا کہ وقاربو، یہ دوسرا حکم ہے، یعنی اگر تم سے یہ نہ ہو سکے کہ تم کمال کے مطابق عمل کرو، ہر عمل میں کامل رہو، اگر کمال تم کو نصیب نہ ہو تو تم کمال سے قریب ہی ہونے کی کوشش کرو۔ یعنی پرفیکشن اگر تم سے نہیں ہو سکتا ہے، کمال اگر تم کو حاصل نہیں ہوتا ہے، تو تم کوشش کرو کہ کمال سے قریب قریب رہو جتنا تم سے ہو سکے۔ وَأَبْشِرُوا، اور خوشخبری سن لو، خوشخبری سن لو۔ یہاں کہا گیا کہ چاہے تم کمال کے ساتھ عمل کرو یا اپنی طاقت بھر عمل کرو، اس سے قریب قریب ہونے کی تم کوشش کرو، تو تمہارے لیے دونوں کے لیے خوشخبری ہے۔ انسان کو اگر کمال نصیب نہ بھی ہو تب بھی اس کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے اگر وہ کوشش کرے اپنی طاقت کے بقدر۔ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِینُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور اپنے اس مقصد کو پانے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے استعانت کرو، مدد چاہو اللہ تعالیٰ سے، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ، صبح کے کچھ حصے میں عمل کر کے، یا اسی طرح سے شام کے کچھ حصوں میں چل کر، یا اسی طرح سے رات کے کچھ حصوں میں سفر کر کے۔ آپ نے یہاں پر مثال دی ایک مسافر کی۔ ایک مسافر ہر وقت سواری پر تیز رفتار سے دوڑتا نہیں ہے، اپنی سواری کو دوڑاتا نہیں ہے، بلکہ جو بھی انسان سواری پر سفر کرتا ہے ایسا انسان اوقات دیکھ کر سفر کرتا ہے۔ جو انسان اپنی سواری کو لگاتار دوڑاتا رہے گا ایسا انسان خود بھی تھک کر رک جائے گا اور اس کی سواری بھی تھک جائے گی۔ لہٰذا پرانے زمانے میں جب سواریوں پر سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، تو لوگ سفر کیسے کرتے تھے؟ ٹھنڈے اوقات میں وہ سفر کرتے تھے اور مشقت کے اوقات میں آرام کرتے تھے۔ یہ عقل مندی ہوتی تھی منزل پر پہنچنے کے اعتبار سے۔ لہٰذا آپ نے اسی کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ اگر تم لگاتار دوڑتے رہو گے تو دوڑ نہیں پاؤ گے، تھک کے رک جاؤ گے، بلکہ تم کو چاہیے کہ تم اپنے عمل میں اگر تم کو منزل پر پہنچنا ہے تو تم اس بات کا بھی لحاظ رکھو کہ مناسب اوقات میں مجاہدہ اور غلو سے بچتے ہوئے جسم کا حق بھی ادا کرنا۔ جسم سواری کی طرح ہے، اگر جسم مضبوط ہوگا تو آدمی عمل کر پائے گا، لیکن جسم انسان کا اگر تھک جائے تو آدمی عمل نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا جہاں اپنے مقصد کے لیے سواری کو دوڑانا ضروری ہے منزل پر پہنچنے کے لیے،
وہیں اس سواری کو آرام دینا بھی ضروری ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے انسان منزل پر پہنچتا ہے کہ انسان مجاہدہ بھی کرے اور انسان جسم کا حق بھی ادا کرے۔ مجاہدے میں اتنا آگے نہ نکل جائے کہ جسم کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے انسان عمل ہی سے محروم ہو جائے، اور نہ وہ کوتاہی کرے کہ جتنا کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کیا۔ تو اس حدیث میں ایک بہت ہی بنیادی اور اہم قاعدہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ انسان اعمال کے اعتبار سے اپنی استطاعت کی رعایت کرے اور وہ جسم کا حق بھی ادا کریں اور اپنی آخرت کے سفر میں منزل کی طرف، جنت کی طرف بڑھنے میں مجاہدہ بھی کرے۔ دونوں کو جمع کرے گا، مجاہدہ اور آرام، جسم کا حق اور مقصد کے لیے کوشش، ان دونوں کو جب جمع کرے گا تو ایسا انسان کامیابی کے ساتھ منزل پر پہنچے گا۔ ورنہ بہت زیادہ اگر مجاہدہ کرنے لگے ایسا کہ جو مناسب نہیں ہے تو ایسا آدمی کچھ وقت کے بعد میں تھک جائے گا۔ اس کی موٹی مثال دیکھیے، ایک انسان اگر دوڑے، اگر لمبی ریس میں اس کو دوڑنا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ تیز رفتاری سے نہیں دوڑتے ہیں، وہ آرام سے آہستہ آہستہ دوڑتے رہتے ہیں اور کئی چکر ان کو لگانے ہوتے ہیں۔ یا میراتھن میں جو لوگ دوڑتے ہیں آپ ان کو دیکھیے، وہ سلو دوڑتے ہیں، تیز رفتار نہیں۔ 100 میٹر والا کیا کرتا ہے؟ بہت تیز دوڑتا ہے۔ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں جو ریس ان کی ہوتی ہے، دوڑ لگتی ہے، 100 میٹر کی اگر ہے تو اس کو بہت جلدی ختم ہونا ہے، بہت تیزی سے دوڑتے ہیں، اس میں سب سے تیز رفتار جیت جاتا ہے۔ لیکن اگر ریس بہت لمبی ہو، 10 کلومیٹر دوڑنا ہو، تب آپ دیکھیں گے کہ دوڑنے والے شروع سے تیز نہیں دوڑتے ہیں، وہ بلکہ اپنے جسم کا حق ادا کرتے ہوئے اتنا ایسا دوڑتے ہیں کہ وہ لمبا دیر تک، دور تک دوڑ سکیں۔ آخر میں جانے کے بعد پھر جب اخیر میں آخری مرحلہ آتا ہے تب وہ اپنی رفتار کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ سب سے آگے نکل جائیں۔ زندگی میں یہی ہونا چاہیے کہ ایک انسان لمبی دوڑ میں اپنے جسم کا خیال رکھے، اپنی استطاعت کا خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ شروع میں اتنا دوڑیں کہ بعد میں دوڑ نہ پائے اور ریس چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ اس کو آخر تک پہنچنا ہے، اس اعتبار سے وہ دوڑتا رہے۔ تو اس حدیث میں مسافر کی مثال آپ نے بیان کی کہ آرام اور مجاہدہ دونوں کو جمع کر کے انسان منزل تک پہنچتا ہے۔ اس کی ایک مثال ایک حدیث سے، ایک واقعے سے ہم کو ملتی ہے۔ سعید ابن مسیب اور ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رحمہم اللہ فرماتے ہیں، ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، یہ صحابی ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں، اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یقول لأقومن اللیل وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فیصلہ کیا، کیا میں رات بھر قیام کروں گا اور دن میں روزہ رکھوں گا، جب تک جیوں گا ایسا ہی کروں گا۔ ہر دن قیام اللیل، رات بھر، اور دن میں روزہ۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ ان کا ایسا ایسا ارادہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ قیام اللیل رات بھر کروں گا اور میں دن میں روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت الذی تقول ذلک، تم ہی ہو جس نے ایسا کہا ہے؟ فقلت له قد قلته یا رسول اللہ، کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول، ہاں میں نے ایسا کہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، تمہارے اندر یہ استطاعت نہیں ہے۔ فصم وافطر ونم وقم، بلکہ تم ایسا کرو، روزہ رکھو، کبھی روزہ چھوڑ بھی دو، یعنی نفل روزے، ونم وقم، رات میں سو بھی اور قیام اللیل بھی کرو۔
وصم من الشہر ثلاثۃ ایام، اور نفل روزوں کے اعتبار سے روزانہ روزے رکھنے کی بجائے تم کیا کرو، مہینے میں 3 دن روزے رکھو، 13، 14، 15، جس کو ایام بیض کہتے ہیں، 3 روزے رکھو، یا اس کے علاوہ بھی ترتیب پیر اور جمعرات اس طرح سے کر کے۔ فإن الحسنۃ بعشر امثالها، اس لیے کہ نیکی 10 گنا ثواب دلاتی ہے۔ وذالک مثل صیام الدہر، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے تم ہمیشہ روزہ رکھو گے، یعنی اگر مہینے میں تم نے 3 دن روزے رکھے، حدیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا بتایا گیا ہے، الحسنۃ بعشر امثالها، حدیث میں آپ نے بتایا کہ نیکی 10 گنا ثواب دلاتی ہے، تو 3 دن اگر مہینے میں تم روزہ رکھو گے تو 10 گنا اس کا ہو جائے گا 30، اور اگر تم ہر مہینہ 3 دن روزے رکھتے ہو، اس اعتبار سے سال کے پورے ہی مہینے تم نے گویا کہ روزے رکھے، اور اگر زندگی بھر کرتے رہے تو ہمیشہ ہمیشہ تم روزے دار رہو گے، 10 گنا ثواب ملے گا۔ تو مہینے کے 3 دن روزے رکھو، اور کہا کہ وذالک مثل صیام الدہر، کہ یہ صیام الدہر کی طرح ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ روزہ رکھنا۔ قال قلت فإنی اطیق افضل من ذلک، کہتے میں نے کہا میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، اس سے افضل کر سکتا ہوں۔ قال صم یوما وافطر یومین، کہا کہ 1 دن روزہ رکھو اور 2 دن روزہ چھوڑ دو۔ قال قلت فإنی اطیق افضل من ذلک، کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں یا رسول اللہ۔ قال صم یوما وافطر یوما، کہا ٹھیک ہے، 1 دن روزہ رکھو 1 دن چھوڑ دو، یعنی آلٹرنیٹ ڈیز پر 1 دن روزہ رکھا، 1 دن نہیں رکھا، پھر نہیں رکھا، اس طرح سے کرتے رہو۔ وذالک صیام داؤد علیہ السلام، اور کہا کہ یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام ایسے روزہ رکھتے تھے، 1 دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن چھوڑ دیتے تھے۔ وہو اعدل الصیام، اور یہ سارے روزوں میں سب سے اعلیٰ روزہ ہے۔ قال قلت فإنی اطیق افضل من ذلک، کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں اللہ کے رسول، اس سے افضل اگر ہے میں اس سے افضل کر سکتا ہوں، یعنی میں روزانہ روزہ رکھ سکتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا افضل من ذلک، اس سے افضل کچھ نہیں ہے، اس سے افضل کچھ نہیں ہے کہ آدمی 1 دن روزہ رکھے 1 دن چھوڑ دے۔ قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي، بعد کے دور میں عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کاش کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن کی بات کہی تھی میں اسی کو قبول کر لیتا، یہ مجھے اپنے گھر والوں سے اپنے مال سے زیادہ پیارا تھا، وہ چیز آج مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ اپنے مال سے زیادہ پیاری ہے۔ بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے میں کہتے تھے کہ کاش کہ میں وہ بات لے لیتا کہ 3 دن روزہ رکھو بس، اس کا تم کو 10 گنا ثواب ملے گا، میں وہی مان جاتا تو آج مجھے وہ چیز زیادہ عزیز ہے، کاش کہ میں وہ قبول کر لیتا، مجھے آج وہ چیز اپنے گھر والوں سے زیادہ اپنے مال سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، الفاظ مسلم کے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہیں، کہتے ہیں فشددت فشدد علی، میں نے تشدد کیا، میں نے سختی کی اپنے اوپر تو میرے اوپر بھی سختی ہو گئی، میرے لیے معاملہ مشقت والا بن گیا۔ قال وقلت لی وقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری لعلک یطول بک عمر، لعلک یطول بک عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم، بہت ممکن ہے تم لمبی عمر پاؤ، تم نہیں جانتے، جو تم نے فیصلہ ابھی کیا ہے ابھی تم نہیں جانتے اس کے بارے میں، بہت ممکن ہے تم کو لمبی عمر ملے۔ لعلک یطول بک عمر،
صحابی کہتے ہیں فصرت الی الذی قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس میرا وہی حال ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، تم کو لمبی عمر ملے گی۔ میں لمبی عمر پا کر بہت بڑھاپے میں آ گیا۔ فلما کبرت وددت انی کنت قبلت رخصت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں بوڑھا ہو گیا تو میری تمنا یہ ہو گئی، میرے دل کی چاہت یہ ہے کہ کاش کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصت، جو آسانی میرے لیے بتائی تھی، میں اسی کو قبول کر لیتا۔ اس حدیث کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ آپ اس حدیث میں غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آسانی چاہتے تھے، انہوں نے اپنے لیے مجاہدہ پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھو بس، کہا نہیں میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے 1 دن روزہ رکھو 2 دن چھٹی کرو، نہیں میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ اچھی بات ہے 1 دن روزہ رکھو 1 دن مت رکھو، لیکن اس وقت میں ان کی استطاعت تھی، جوانی تھی یا عمر کا ایسا حصہ تھا جس میں عمل آسان تھا، مجاہدہ آسان تھا۔ آدمی اپنی صرف آج کو دیکھتا ہے، کل کو نہیں۔ آپ نے کہا کہ تم لمبی عمر پاؤ، ممکن ہے تم کو لمبی عمر ملے، اب جو تم نے اختیار کیا ہے اور اب جو وعدہ کر رہے ہو کہ ایسا کروں گا، اس کو نبھا پاؤ گے؟ شاید کہ تم کو لمبی عمر ملے۔ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں نے وہی قبول کر لیا ہوتا کہ 3 دن بس، اب مہینے کے 15 دن روزہ رکھنا بہت بھاری پڑتا ہے۔ تو ایک عمر میں تو آسان تھا، لیکن اس پر ٹکے رہنا یہ مشکل ہے۔ تو جب آدمی زیادہ اپنے لیے چنتا ہے تو زیادہ پر ٹکنا مشکل ہے، جب تھوڑا اپنے لیے چنتا ہے تو تھوڑا ہر حال میں آدمی کر پاتا ہے۔ مثلا آدمی چھٹی کے دن طے کرے کہ میں اتنے پارے پڑھوں گا، رمضان میں آدمی طے کرتا ہے میں 2 پارے روز پڑھوں گا، لیکن کیا سال بھر کر پائے گا؟ چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، صحت کے دن چلے جائیں گے، کیا مصروفیت کے ایام میں وہ کر پائے گا؟ بیماری کے ایام میں وہ کر پائے گا؟ بڑھاپے میں کر پائے گا؟ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ نوافل میں اتنی مقدار اپنائیں جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے۔ یہاں پر اس واقعے میں یہی بات ملتی ہے کہ صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زبان دے دی اور آپ سے ایک بات سن لی، اس کا اہتمام کرتے تھے۔ حالانکہ نفل کا معاملہ ہے، اگر وہ چھوڑ بھی دیتے روزے رکھنا تو کوئی گناہ تو نہیں تھا، لیکن صحابہ بڑے غیرت مند لوگ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پر میں سیٹل ہو گیا، اب میں چھوڑ دوں اس کو، یہ مناسب نہیں ہے کہ میں نے ضد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کو اپنے لیے چنا، اب میں اس کو چھوڑ دوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کاش بعد کی عمر میں کہنے لگے، کاش کہ میں اسی پر راضی ہو جاتا ہے جو آپ نے مشورہ دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر علم والوں کی بات نہیں سنتا ہے تو بعد میں تکلیف ہوتی ہے۔ انسان جذبے میں آ کے، جوش میں آ کے بعض اوقات مجھ کو یہ صحیح لگتا ہے، میں کر سکتا ہوں، میرے لیے زیادہ مناسب ہے، چنتا ہے۔ علماء جانتے ہیں یہ لمبی دوڑ نہیں پائے گا۔ آج بول رہا ہے، آج جوش میں ہے، ہمیشہ نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا علماء مشورہ دیتے ہیں ایسا نہیں، ایسا کرو، تھوڑا رک جاؤ، ابھی مت کرو، آگے دیکھیں گے۔ اس طرح کی بات جب علماء روکتے ہیں کسی چیز سے، نوجوانوں کو یا دین کی خدمت کرنے والوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بعد میں جا کے احساس ہوتا ہے کاش کہ ہم پہلے بات مان لیتے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی کہ صحابی اس عمر میں جذبہ تھا اور جذبے کی بنیاد پر عمل کا فیصلہ کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایسا نہیں، اتنا کافی ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ اور آپ نے وجہ بھی بتائی کہ شاید کہ تم کو لمبی عمر ملے، ہمیشہ نہیں کر پاؤ گے۔ لہٰذا ایک بات اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے
کہ تجربہ کار کے مشورے کو ماننا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ جو زیادہ علم رکھتا ہے، تجربہ کار ہے اور گہری سوجھ بوجھ رکھتا ہے، ایسے لوگوں کی بات ماننا چاہیے، چاہے وہ گھر کے بڑے ہوں، چاہے وہ علماء ہوں۔ خاص کر کے دین کے معاملے میں علماء کی بات ماننا چاہیے۔ اور زندگی کے تجربات میں جوان اپنی ہی بات پر ڈٹا رہتا ہے کہ ہم کو زیادہ سمجھتا ہے، بڑوں کو نہیں سمجھتا ہے، پرانے لوگ ہیں، ہم تو نئے زمانے کے ہیں۔ نہیں، بہت ساری باتیں جوانی میں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، بڑھاپے میں سمجھ میں آتی ہیں۔ لہٰذا جوان کا جوش اور اس کی قوت، اس کے مقابلے میں بوڑھے کا تجربہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ لہٰذا بچوں کو، بچیوں کو، جو عمر دراز لوگ ہوتے ہیں، ان کے زندگی کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور زندگی کے معاملات میں ان کے مشوروں کو قبول کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ان کا مشورہ بدعات پر، خرافات پر، جہالت پر مبنی ہو تو ان کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے دنیا کا تجربہ اس کے پاس ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی کے معاملے میں مجاہدہ اچھی چیز ہے، دین کے معاملے میں مجاہدہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ مجاہدہ ایسا نہ ہو کہ انسان اس پر ٹک نہ پائے۔ مجاہدہ ایسا ہو جس پر انسان ٹک سکتا ہو۔ مداومت عمل کی کثرت سے زیادہ بہتر ہے۔ کانسٹنسی یا کنسسٹنسی جس کو آپ کہتے ہیں، یہ زیادہ پاورفل چیز ہے عمل کے زیادہ میگنیٹیوڈ جتنا بہت زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ کبھی کبھار کا بہت سارا عمل اس کے مقابلے میں ہمیشہ کا تھوڑا عمل زیادہ قیمتی ہے۔ آپ دیکھیے، ایک ایک قطرہ اگر آپ ٹپکتا رہتا ہے پتھر کے اوپر، اس پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ آپ جتنے قطرے وہ جتنے سال میں ٹپکا ہے، وہ سارے قطرے اتنا پانی ملا کے ڈرم بھر کے 50 ڈرم آپ بہا دیں، سوراخ ہوگا نہیں۔ سوچئے، پانی تو اتنا ہی ہے، کتنے گیلن پانی تھا، کتنے ڈرم پانی تھا۔ چلیے لیجئے اتنے ڈرم بہا دیجئے پتھر کے اوپر سے، ایک دن میں بہا دیجئے، کیا سوراخ ہوگا؟ نہیں۔ لیکن وہی قطرہ سالوں سال جب ٹپکتا رہتا ہے پتھر پر، اس کی کنسسٹنسی کی وجہ سے اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ سوراخ پانی کی مقدار کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، ایک لمبے زمانے تک قطرہ قطرہ لگاتار پابندی کے ساتھ ٹپکنے سے ہوتا ہے۔ سوراخ استقامت کی وجہ سے، اس کے لگاتار عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، پانی کی مقدار سے نہیں۔ تو بہت سے لوگ زیادہ عمل کر پاتے ہیں لیکن پابندی سے عمل نہیں کر پاتے۔ اس کو یاد رکھیے، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے لگاتار عمل ضروری ہے، اور یہ چیز زیادہ مشکل ہے۔ کسی انسان سے کہا جائے کہ روزانہ اتنا عمل کرو اور 1 سال تک کرتے رہو، یہ زیادہ مشکل ہے۔ کہ ایک آدمی سے کہا جائے کہ آپ روزانہ آئیے اور روزانہ 1 روپیہ دیجئے، بس سال بھر آپ کیجئے، کہے گا سال بھر کا 365 میں ایک ساتھ دے دیتا ہوں۔ بھائی، روزانہ مجھ سے آ کر 1 روپیہ دینا نہیں ہوگا۔ سوچئے، آپ پابندی کے ساتھ تھوڑا عمل کرنا زیادہ مشکل ہے، ایک دم سے دھڑام سے زیادہ عمل کرنا آسان ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اچھے نتائج لگاتار عمل سے ہوتے ہیں۔ آپ کسی پیڑ کو سال بھر کا پانی ایک ساتھ دے دیجئے، چلے گا؟ سوچئے۔ ایک بچے کو مہینے بھر کا کھانا ایک ساتھ کھلا دیں گے؟ نہیں۔ لگاتار عمل کی ایک طاقت ہوتی ہے۔ کامیابی چاہے انسانی زندگی ہو یا زندگی کے دوسرے معاملات ہوں، ان میں کامیابی کی بنیادی جو وجہ ہے وہ لگاتار عمل ہے۔ اور لگاتار عمل کے لیے بہت زیادہ عمل اگر آدمی کرے، لگاتار نہیں کر پاتا ہے، لگاتار نہیں کر پاتا ہے۔ کبھی کبھار آدمی کر لیتا ہے، لیکن ہمیشہ اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو آپ دیکھا دیکھی نہ کریں، اپنی طاقت دیکھیے، آپ کتنا کر سکتے ہیں، ہر حال میں کتنا کر سکتے ہیں، اسی پر جم جائیے۔ اس حدیث سے بہت اہم اصول زندگی کا معلوم ہوتا ہے۔
مجاہدہ اگر آدمی کرے اور وہ سنت کے مطابق نہ ہو تو بربادی ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ جہاں عمل کا جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اکثر اس جذبے کے نتیجے میں بدعات وجود میں آتی ہیں، زیادہ عمل کرنا ہے۔ اب دیکھیے کچھ لوگ ہیں، مثال کے طور پر فلاں رات آ گئی، خوب عمل کریں گے، سال بھر نہیں کر پائیں گے، سال بھر 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھیں گے، لیکن لیلۃ القدر آ گئی یا دوسری راتیں آ گئیں، 15 شعبان آ گئی یا معراج کی رات آ گئی، یہ دونوں راتیں عبادت کرنا اس میں خصوصی طور پر ثابت بھی نہیں ہے، لیلۃ القدر میں ثابت ہے، لیکن 15 شعبان یا معراج کی رات اس میں عبادت کرنے کا ثبوت خاص طور سے اس کو سبب بنا کر نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو ان راتوں میں عبادت کرتا ہے، بہت عبادت کرتا ہے، جو شروع ہو جائے گا عشاء سے تو صبح کے قریب قریب تک، لیکن چونکہ اس کو عادت نہیں ہے تب کیا ہوتا ہے، رات میں عبادت کرتے 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 فجر کے قریب قریب تھک جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر ایسے ہی لیٹ جاتا ہوں اور اس کے بعد میں اٹھنا ہی ہے، جو لیٹ جاتا ہے تو سیدھا 12 بجے اٹھتا ہے۔ کیا ہوا؟ رات میں نفل میں مجاہدہ کیا، عادت تو نہیں ہے ہمیشہ عمل کی، اتنا عمل کیا، لیکن اصل عمل جب فجر کا وقت آ گیا تو فجر کی نماز چلی گئی۔ تو عام طور سے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ نوافل میں ایسا مجاہدہ کرتے ہیں کہ فرائض کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو مجاہدے کے تعلق سے قاعدہ یہ ہے کہ مجاہدہ سنت کے تابع ہونا چاہیے، مجاہدہ سنت کے تابع ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل عمل شرہ وان لکل شرۃ فترہ فمن کانت شرتہ الی سنتی فقد افلح ومن کانت شرتہ الی غیر ذلک فقد ہلک۔ شرہ کہتے ہیں عمل کی حرص اور جذبے کو، جوش کو، اور فترہ کہتے ہیں عمل کے انقطاع کو۔ ان لکل عمل شرہ، ہر عمل کے لیے ایک جوش کا وقت ہوتا ہے، یا ہر چیز کے لیے ایک شرہ ہوتا ہے، بعض روایات میں لکل شیء آیا ہے کہ آدمی کا جوش کا ایک وقت ہوتا ہے، عمل کرنے والا بہت چاہتا ہے کہ خوب عمل کرے، لیکن وَإِنَّ لِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٍ، لیکن ہر جوش کے لیے ایک ختم ہونے کا وقت بھی ہوتا ہے، کہ انسان کا جوش ہمیشہ باقی نہیں رہتا ہے۔ خطبہ سن لیا، کوئی بیان سن لیا، کوئی خاص موسم آیا، رمضان کا مہینہ آیا، انسان کے جذبات بہت اونچے ہوتے ہیں عمل کرنے کے اعتبار سے۔ کسی کی موت ہو گئی، آخرت کی یاد دل میں تازہ ہو گئی، دنیا کا نقصان ہو گیا، یا کچھ اور اس طرح کی بات ہوئی، اچانک دل کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا۔ جب انسان کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے تو ایسے وقت میں انسان زیادہ کرنے کا سوچتا ہے۔ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٍ، ہر عمل کا ایک اس کا چوٹی کا وقت ہوتا ہے، جذبے کا وقت ہوتا ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٍ، لیکن چاہے کتنا ہی اچھا جذبہ انسان کا ہو، کتنے ہی حرص اس کے عمل کی ہو، کبھی نہ کبھی وہ ٹھنڈا ہونا ہے۔ اب برتن آگ پر رکھا آپ نے، اس کو برتن ایک دم تپ جاتا ہے، آگ میں گرم ہو جاتا ہے، آپ اس کو ہٹا کے سائیڈ میں رکھ دیجئے، اتار کے ہانڈی اتار کے رکھ دیجئے، کھانا اس میں کھت کھت پک رہا ہے، برتن بھی گرم ہے، آپ اس کو آنچ پر سے، آگ پر سے اتار کے نیچے رکھ دیا، تھوڑی دیر وہ گرم رہے گا، لیکن اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٍ، ہر حرص اور مجاہدے اور جوش کے لیے ایک فترہ ہوتا ہے۔ فترہ کا مطلب ہوتا ہے عمل کا منقطع ہونا، ڈسکنٹینویشن۔ کتنا بھی اعلیٰ جوش ہو، کتنا بھی مجاہدہ کرنے والا ہو، تھک جاتا ہو، رک جاتا ہو، اس کا عمل رک جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ،
تو جس کے جوش کے وقت میں، حرص کے وقت میں اس کا عمل سنت کے مطابق ہو، وہ کامیاب ہوگا۔ آپ کا مجاہدہ کرنا ہے، آپ منمانی نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیے، جب عمل کرنے کا جوش دل میں پیدا ہوتا ہے، جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، منمانی کرتے ہیں، جو جی میں آیا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب عمل کا جذبہ دل میں آئے، انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ سنت کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ آزاد ہو جائیں، اپنے جی میں جو آیا کرنا شروع کر دیا، نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کا جذبہ جب دل میں پیدا ہو تو دوسرا ایک اور جذبہ دل میں ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہدہ کیسا تھا اور ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ کہا کہ فمن کانت شرتہ الی سنتی فقد افلح، جس کا جذبے کا وقت سنت کے مطابق ہو، جس کے عمل کی بلندی سنت کے مطابق ہو، کامیاب ہو گیا۔ ومن کانت شرتہ الی غیر ذلک فقد ہلک، اور جس کے عمل کی حرص، جس کا نشاط، جس کی رغبت، جس کا مجاہدہ سنت سے ہٹ کے ہو، ایسا آدمی ہلاک ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجاہدہ کرنے والے کو سنت کے مطابق مجاہدہ کرنا چاہیے۔ آپ ماضی میں دیکھیں، صوفیہ کی طرف دیکھیں، آپ کو صوفیہ کی تاریخ میں ملے گا کہ انہوں نے ایسے مجاہدے کی جس کی اسلام میں گنجائش نہیں تھی۔ نصارہ کو آپ دیکھیے، اللہ کی محبت میں، آخرت کے خوف کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کی حلال چیزوں کو بھی اپنے لیے حرام کر لیا، نکاح کو اپنے لیے حرام کیا، اور اسی طرح سے ایسے مجاہدے کی جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اسلام اس سے روکتا ہے۔ اسلام میں مجاہدہ ہے، لیکن ایسا مجاہدہ نہیں جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو۔ صوفیوں کو آپ دیکھیے، انہوں نے ایسا مجاہدہ کیا جو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ مجاہدے میں اپنے لیے بالکل آرام کو حرام نہیں کر سکتے کہ ہم آرام ہی نہیں کریں گے۔ 3 صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور آپ کے عمل کو پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ایسے ایسے عمل کرتے ہیں۔ ان کو تھوڑا لگاؤ، لیکن انہوں نے کہا کہ کہاں ہم اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کیا اوقات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، آپ کی مغفرت ہو چکی ہے، بلکہ آپ تو سفارش کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے، ہم کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک نے کہا کہ میں رات بھر تہجد پڑھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں، اور آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا، کسی دن روزہ ترک نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا، میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ نکاح کروں گا تو عبادات میں خلل ہوگا، اور دنیا کی دوڑ دھوپ کی وجہ سے، ذمہ داریاں ادا کرنے کی وجہ سے دن میں بھی وقت فارغ نہیں کر پاؤں گا میں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ نکاح ہی نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، یا آپ کو معلوم ہوا، بتایا گیا، تو آپ باہر آئے اور آپ نے کہا کہ تم ہو جو ایسا کر رہے تھے، تم ایسا کہہ رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات میں عبادت کرتا ہوں تو آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں تو چھوڑتا بھی ہوں، اور دیکھو میں نے اتنے نکاح کیے ہیں، تو جو میرے طریقے کو چھوڑ دے وہ مجھ سے نہیں ہے، جو میرے طریقے کو چھوڑ دے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان عمل میں مجاہدے کے لیے تیار ہو،
عمل میں مجاہدے کے لیے تیار ہو تو ایسا آدمی مجاہدے کے ساتھ ساتھ سنت کا لحاظ بھی رکھے، یہ نہ کرے کہ مجاہدے میں سنت کو نظر انداز کر دے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی احادیث اس میں بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو مجاہدہ کرنا چاہیے، لیکن سنت کے تابع ہو کر، منمانی کر کے نہیں۔ اپنی طرف سے کچھ بھی مجاہدے کرے گا، بدعات ایجاد کرے گا۔ کو منع کرو، آواز بہت کر رہے ہو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل شیء شرہ ولکل شرۃ فترہ، ہر چیز کے لیے ایک بلندی کا وقت ہوتا ہے، حرص کا وقت، نشاط کا وقت، ولکل شرۃ فترہ، اور ہر نشاط کے لیے انقطاع ہوتا ہے۔ فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجوہ، اگر عمل کرنے والا اپنے نشاط کے دور میں سداد اور مقاربت کو اپنائیں، یعنی وہ سیدھے راستے پر ٹکا رہیں اور کمال سے قریب ہونے کی کوشش کریں، فرجوہ، تو تم اس کے لیے امید رکھو۔ وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَعُدُّوهُ، اور اگر اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کیے جانے لگیں اس کو شمار مت کرو۔ اس حدیث کو امام الترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہر عمل کرنے والے کے لیے ایک اونچائی کا وقت ہوتا ہے، جب اس کے جذبات بہت اچھے رہتے ہیں، عمل کا جوش ہوتا ہے اور وہ خوب عمل کرنے کی استطاعت بھی رکھتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ جوش کے بعد میں جوش کبھی ماند بھی پڑ جاتا ہے۔ کبھی انسان میں دیکھیے عمل کرنے کا نشاط ہوتا ہے، خوب عمل کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے اور تہجد پڑھیں گے اور فلاں چیز کریں گے، عمل کریں گے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ عمل کا نشاط ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ باقی نہیں رہ پاتا ہے۔ کبھی سستی کے اوقات بھی ہوتے ہیں، کبھی بیماری کے اوقات بھی ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ فَإِن كَانَ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ، اگر عمل کرنے والا سداد کو اختیار کرے، یعنی سیدھا چلے، نہ کوتاہی کرے نہ غلو کرے، وقارب، اور کمال سے قریب ہونے کی کوشش کرے، فرجو، اس کے لیے امید رکھو کہ منزل پہ پہنچے گا، اس کے لیے امید رکھو کہ منزل پر پہنچے گا۔ لیکن اگر وہ ایسا مجاہدہ کرتا ہے کہ لوگوں میں فیمس ہو جاتا ہے، یہ تہجد پڑھتا ہے، اتنا پڑھتا ہے کہ رسی پکڑ کے لٹک جاتا ہے اس کو، تہجد ایسی پڑھتا ہے کہ پاؤں درد ہونے لگیں تو بیساکھیاں لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، اتنا رات بھر جاگتا ہے، ذرا بھی ایک لمحے کے لیے بھی وہ سوتا نہیں ہے، اور نماز پڑھتا ہے، اور اتنی نماز لمبی 1000 رکعت پڑھتا ہے، اتنی ساری نمازیں پڑھ لیتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ کسی کا ہے، وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، اکثر آپ دیکھیں گے کہ مجاہدہ کرنے والے اور زیادہ مجاہدہ کرنے والے ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا عمل کرنے والا فیمس نہیں ہوتا، زیادہ عمل کرنے والا فیمس ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ فیمس ہونے کو انجوائے کرنے لگتا ہے۔ ارے بھائی ان کا مت پوچھو، ان کا معاملہ تو الگ ہے، یہ تو رات بھر عبادت کرتے ہیں، یہ تو 3 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، یہ تو ایسے ہیں کہ جو فلاں عمل بہت مجاہدہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان جب زیادہ عمل کرتا ہے تو دھیرے دھیرے مشہور ہوتا ہے، اور وہ اپنے مشہور ہونے کو مینٹین کرنے لگ جاتا ہے کہ بھائی مجھ کو ابھی کرتے رہنا ہے، کیونکہ فیمس ہو گیا تو اب مجھ کو نمبر 2 پہ نہیں جانا ہے، نیچے نہیں آنا ہے، ہمیشہ ٹاپ پہ ہی رہنا ہے، مجھ کو فیم باقی رکھنا ہے۔
فیم کو مینٹین کرنا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی شہرت کو باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور خوب وہی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے کہ آپ نے فرمایا وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَطْرَةٌ، کتنا بھی جوش ہو انسان کا، ہمیشہ وہ باقی نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی اس میں تھکن پیدا ہوگی، جوش کم ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کا حال ایسا ہو گیا کہ لوگ اشارے کرنے لگ جائیں اس کی طرف، وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے لگے، لوگوں کے درمیان فیمس ہونے لگے، عام لوگوں سے زیادہ ایسا ہونے لگے کہ لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کر رہے ہیں، وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَعُدُّوا، اس کو گنو مت، اس کو گنو۔ یہاں نہیں کہا کہ فَلَا تَرْجُوهُ، اس کے لیے امید مت رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان بعض اوقات غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، لیکن توبہ کی توفیق ملتی بھی ہے۔ ایسا مت سمجھو کہ اب اس کا کام تمام ہو گیا، یہ برباد ہو گیا، گیا جہنم میں جائے گا، نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اصلاح کی توفیق دے، لیکن اب اس کا حال جو چل رہا ہے فَلَا تَعُدُّوا، اس کو گنو مت، یعنی یہ وہ نہیں ہے جو واقعی کمال والا ہو۔ کمال والا میانہ روی اختیار کرتا ہے، ہر موسم میں چلتا رہتا ہے، یہ نہیں کہ بس ایسا مجاہدہ کریں جس سے شہرت پا جائے، نہیں۔ اسی اخلاص کی بھی تلقین ملتی ہے کہ آدمی مجاہدہ کرے بھی تو اس کا مجاہدہ شہرت والا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ پہلی حدیث میں دیکھیے، حضرت عائشہ کی جو روایت ہے اس میں فلانی عورت بیٹھی ہوئی تھی، کہا کہ اس کے چرچے ہیں، اس کی نماز کے چرچے ہیں، بہت مجاہدہ کرتی ہے۔ آپ نے کہا اماں چھوڑو، علیکم بما تطیقون، تم اتنا ہی اختیار کرو جتنی کہ تمہارے اندر طاقت ہے۔ بعض اوقات دیکھا دیکھی ہم عمل کرتے ہیں، فلانی ایسا کرتی تو میں بھی اس سے زیادہ کروں گی۔ ٹھیک ہے، یہ جذبہ اچھا ہے، دوسروں کے مقابلے میں عمل میں بڑھنا یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ اتنا تیز مت دوڑو کہ منہ کے بل گر جاؤ۔ ہر ایک کی دوڑنے کی ایک طاقت ہوتی ہے، اس کی ایک رفتار ہوتی ہے۔ آپ دیکھو کہ آپ کی رفتار زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے، آپ اپنی رفتار کو دیکھ کر دوڑو، نہ کہ دوسروں کی۔ بعض اوقات دوسروں کی مقابلہ آرائی انسان کو محرومی کی طرف لے جاتی ہے۔ کسی کو دیکھا کہ وہ اتنے پارے پڑھتے ہیں روزانہ قرآن کے، یہ بھی پڑھنے کا جوش آ گیا، اس سے جیتنا ہے مجھ کو، جیتنے کے چکر میں شروع کیا، 4 دن کیا، اس کے بعد پھر 0۔ لیکن وہی انسان اگر یہ سوچے کہ نہیں، میں 4 پیج پڑھ سکتا ہوں روزانہ قرآن میں سے، 2 پیج پڑھ سکتا ہوں، 2 صفحات پڑھ سکتا ہوں، مجھ کو ٹائم نہیں مل رہا ہے، سستی مجھ سے ہوتی ہے، تو ایسا انسان 2 کر کے کچھ وقت میں تو ختم ہوگا۔ لیکن 4 دن خوب پڑھا، اس کے بعد جو چھوڑ دیا، رمضان ختم، قرآن کی تلاوت ختم، پھر اگلے سال ہی مصحف کھلے گا، سال بھر نہیں پڑھا۔ کیوں؟ دوسرے کو دیکھ کے چلا، زیادہ، پر زیادہ کو اپنانے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ تھوڑا بھی نہیں ہو پاتا، کیونکہ ہر مرتبہ جب عمل کا سوچتا ہے اتنا کرنا پڑے گا، 2 پارے پڑھنے پڑیں گے، وہ سن کے ہی انسان، سوچ کے ہی انسان رک جاتا ہے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں ہوتے ہوتے زمانہ نکل جاتا ہے، نہیں ہو پاتا ہے۔ لیکن اگر یہ سوچے کہ چلو کم سے کم 1 پیج تو پڑھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے 1 پیج پڑھنے کی بجائے، 1 صفحہ پڑھنے کی بجائے، 1 صفحہ پڑھنے کے لیے لے قرآن، لیکن 4 پڑھ جائے، 5 پڑھ جائے، یہ 0 سے تو اچھا ہے، 0 سے تو اچھا ہے۔ تو یاد رکھیں، عمل کے اعتبار سے انسان کو چاہیے کہ وہ غلو نہ کرے، اپنی استطاعت کو یاد رکھے۔ یہ بہت ہی اہم اصول ہے زندگی کا، اور یہ صرف نماز سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا، دین کی دعوت دینا، یا اسی طرح سے دنیوی اعتبار سے کوششیں کرنا، تجارت کا معاملہ ہو، اپنی صلاحیت کو بڑھانا ہو، یا اسی طرح سے صحت کو بنانا ہو۔ صحت بنانا ہے، دیکھا کہ فلاں اتنی ایکسرسائز کرتا ہے، کرتی ہے، اب اس کی دیکھا دیکھی یہ بھی شروع ہو گئی، دواخانے میں پہنچ گئی۔
یہ اتنے کلومیٹر چلتا ہے، یہ بھی چلنے لگ گیا، نہیں ہو پائے گا اس سے۔ یہ دیکھیے کہ میں کتنا کر سکتا ہوں، میری کیپیسٹی کتنی ہے۔ یہ اصول جو انسان یاد رکھے زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ اصول اگر آدمی نظر انداز کر دے، ایسا انسان ناکام ہوتا ہے اور وہ نہیں کر پاتا ہے، وہ زیادہ کرنے کے چکر میں تھوڑا بھی نہیں کر پاتا ہے۔ اس کو یاد رکھیے۔ تو پہلا اصول ہم نے یہ سیکھا آج کے اس خطاب میں کہ انسان علیکم بما تطیقون، تم اتنا اپناؤ، اتنے کا اہتمام کرو جتنی کہ تمہاری طاقت ہے۔ تمہاری کتنی طاقت ہے تم دیکھو۔ اب اس کا یہ مطلب مت لیجئے کہ میری طاقت یہ ہے کہ میں فجر عشاء چھوڑ کے ظہر عصر مغرب پڑھ سکتی ہوں۔ یہ فرائض کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ فرائض میں آپ کو چوائس نہیں ہے۔ فرائض میں آپ کے لیے ہے کہ آپ کو جتنا اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی صحت مند ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گی، لیکن کوئی اگر بیمار ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گی، کھڑے نہیں ہو سکتی تو بیٹھ کے پڑھے گی۔ لیکن اگر کھڑے ہو سکتی ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھتی ہے تو ایسی عورت اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ دیکھا دیکھی، دوسرے کو دیکھا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے۔ بیٹھ کے پڑھنا کوئی فیشن نہیں ہے، وہ مجبوری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور پوچھا، عمران بن حسین، کہا کہ مجھے بیماری ہے تو نماز کا کیا؟ تو آپ نے کہا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ پر یعنی لیٹ کے نماز پڑھو۔ تو آپ دیکھیے، آپ نے کہا اصل کیا ہے؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھو۔ یعنی دوسرا آپشن تبھی ہے جب پہلا ممکن نہ ہو یا اس میں خطرہ ہو، کہ اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو چکر آ کے گر جائیں گے، یا کھڑے ہونا ہی مشکل ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتے لیکن قیام پورا نہیں کر سکتے، بیٹھیے۔ یا ناؤ میں ہیں، پلین میں ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں، گاڑی میں ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، گر جائیں گے، بیلنس نہیں ہو پائے گا، ایسی صورت میں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں۔ یاد رکھیے اس کو، مسائل جانیے، اس کے معلوم کیجیے۔ تو اعمال میں استطاعت ایسے ہے، فرائض میں ایسے ہے کہ آپ سے فریضے میں جو حالت اور جو شکل، جو صفات مطالبہ جن کا ہے، آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ سے عمل قبول کرتا ہے۔ آپ دوسروں کی دیکھا دیکھی عمل کریں، یہ آپ سے مطلوب نہیں ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی استطاعت الگ ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آدمی دوسروں کی دیکھا دیکھی عمل کرتا ہے، اپنی استطاعت کو نظر انداز کر کے، ایسا آدمی دیر تک عمل نہیں کر پاتا ہے۔ 4 دن جوش کے ہوتے ہیں، اس کے بعد میں انسان تھک جاتا ہے اور عمل چھوٹ جاتا ہے، اور یہی مسئلہ ہے غلو کا۔ غلو کرنے والا، شدت برتنے والا ہمیشہ اونچے لیول کا عمل نہیں کر پاتا ہے، لیکن جو آدمی درمیانی رفتار سے چلتا ہے وہ دیر تک اور دور تک چل پاتا ہے، دوڑ پاتا ہے۔ تو اصل چیز مداومت ہے، لمبے زمانے تک عمل کرتے رہنا، موت تک کرتے رہنا، اسی کو مداومت کہتے ہیں، جمے رہنا، جمے رہنا۔ آئیے دیکھتے ہیں مداومت کے بارے میں کیا آیا ہے۔ انبیاء جتنے بھی نبی گزرے ہیں، ان کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ عمل پر مداومت کرتے تھے، جمے رہتے تھے، ثابت قدم رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے بھی یہی مطالبہ کیا ہے، عمل پر جمے رہو، لگاتار ہمیشہ عمل کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا
کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے، میں جہاں کہیں رہوں۔ مبارک، علماء نے کہا کہ مبارک کا مطلب ہے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا، لوگوں کو نفع پہنچانے والا۔ معلم الناس الخیر، معلما للخیر، وجعلنی معلما للخیر، سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ یا اسی طرح سے مجاہد اور دوسرے بھی اہل علم نے یہ بات کہی ہے۔ یا اسی طرح سے کہا کہ نفعاً، مجھے نفع پہنچانے والا بنایا ہے۔ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو نفع پہنچانے والا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے نماز کا، زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ جب تک میں زندہ رہوں نماز کا اہتمام کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے۔ اس سورہ مریم کی آیت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے ما دمت حیا، زندگی بھر عمل کرنا ہے۔ نبیوں کو بھی اللہ کا حکم یہ تھا، یہ نہیں کہ زندگی میں شروع میں بہت عمل کر لیا اب نہیں کریں گے۔ ہوتا ہے نا بعض لوگ کیسے کرتے ہیں، ہم نے اپنی جوانی میں بہت کیا ہے اب تم کرو۔ بعد کی عمر میں بہت سارے لوگ عمل میں سست پڑ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں مجھے یہ کرنا ہے۔ تو نیت یہ کریں کہ ہم موت تک عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہ جب تک کہ تجھے یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ یقین سے مراد یقینی چیز جس کا لوگ انکار نہیں کرتے، موت تک عمل کرتا رہے انسان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اثبتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمل کرتے تو عمل پر جم جاتے ہیں، یعنی ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، کبھی کیا کبھی نہیں کیا ایسا نہیں۔ جب عمل کرتے تو ہمیشہ عمل کرتے، پابندی سے عمل کرتے ہیں۔ وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ، اور کبھی آپ رات میں سو جاتے یا بیمار ہوتے، تہجد نہیں پڑھ پاتے، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ 12 رَكْعَةً، تو دن میں آپ اپنے تہجد کی قضا کرتے ہیں۔ دن میں آپ 12 رکعتیں پڑھتے، رات کی 11 چھوٹ جاتی کسی وجہ سے، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی تھکن کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے۔ اگر رات میں آپ سو جاتے یعنی آنکھ نہیں کھلتی یا بیمار ہوتے آپ، صلی من النہاری 12 رکعہ، آپ دن میں 12 رکعتیں نماز ادا کرتے، یعنی جو رات کا عمل چھوٹ گیا ہے آپ اس کی بھرپائی کرتے تھے۔ یہ بھی ایک مستحب عمل ہے کہ انسان جب اس سے کوئی عمل چھوٹ جائے تو اس کی بھرپائی دیکھے کہ شریعت میں اس کا کیا طریقہ ہے، کسی عمل کے چھوٹ جانے کی بھرپائی کیا ہے۔ تو بھرپائی کے ذریعے سے وہ کھوئے ہوئے عمل کو واپس پا سکتا ہے، اگر اس کا موقع ہو تو۔ بعض اعمال کا موقع ہوتا ہے، بعض کا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کسی کا اگر عرفہ کا روزہ چھوٹ گیا، اب وہ دن چلا گیا، اب آپ اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے کہ آپ کسی اور دن عرفہ کے روزہ رکھیں، نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ دن ہی چلا گیا۔ تو اسی طرح سے بعض اعمال کا ایسا ہوتا ہے، لیکن بعض اعمال میں گنجائش ہوتی ہے کہ اس کا وقت جانے کے بعد بھی آپ اس کی بھرپائی کر سکتے ہیں۔ جیسے تلاوت ہے، آپ نے معمول بنا لیا آپ کا، فجر بعد میں اتنا
قرآن پڑھوں گی، آپ نے اگر معمول بنایا ہے تو اگر اس وقت میں نہیں کر پائے تو گیا نہیں، آپ دن کے دوسرے حصے میں آپ پڑھیں، صبح کا جو عمل چھوٹ گیا آپ کا اس کی بھرپائی کریں۔ کل کا مطالعہ اگر کچھ پڑھنا تھا، آپ کسی وجہ سے دوڑ دھوپ کی وجہ سے کل آپ مطالعہ نہیں کر پائیں، آپ اگلے دن اس کی بھرپائی کیجئے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کرتا ہے، ایک دن چھٹی ہو گئی، جو چھٹی ہو گئی تو چھٹی کے بعد چھٹی ہی ہو جاتی ہے، جانے دو، موڈ خراب ہو گیا، پابندی ٹوٹ گئی میری۔ پابندی ٹوٹ گئی کا مطلب اب چھوڑتے رہنا ہے اس کو نہیں، لگاتار 2 چھٹیاں نہیں، آپ اس کو قاعدہ بنائیں۔ کوئی بھی کام آپ نے طے کر لیا کہ مجھ کو روزانہ اتنا پڑھنا ہے، نماز کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، کتاب پڑھنے کے اعتبار سے، یا کوئی عمل کرنے کے اعتبار سے، کسی دن چھٹی ہو جائے گی کیونکہ آپ انسان ہیں، آپ سے چھٹی ہوگی، آپ سے کوتاہی کبھی نہ کبھی ہوگی۔ لگاتار 2 چھٹی نہیں۔ اگر آپ نے اس کا اہتمام کیا تو آپ واپس سے گرنے کے بعد اٹھ گئے، ورنہ گرے تو گرے ہی رہ گئے نہیں، یہ یاد رکھیے۔ اور اگر ممکن ہے اور عمل کی بھرپائی ہو سکتی ہے تو یہ اور بھی اچھا ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، تو اس کو یاد رکھیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمل کرتے، پابندی سے عمل کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں لا تدع قیام اللیل، تہجد کی نماز چھوڑنا مت، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدعہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، قیام اللیل نہیں چھوڑتے تھے۔ وکان اذا مرض او کسل صلی قاعدا، اور کبھی آپ بیمار ہوتے یا آپ بہت تھکے ہوئے ہوتے تو صلی قاعدا، تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ نفل نماز بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں، لیکن نفل نماز آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ سستی کی وجہ سے آپ بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں، بھئی ٹھیک ہے بیٹھ کے پڑھوں، کوئی مسئلہ نہیں، ثواب آدھا ہوگا آپ کا۔ اگر کھڑے ہونے کی استطاعت ہے اور نفل نماز آپ بیٹھ کے پڑھیں تو ثواب آپ کا آدھا ہوگا، یہ نہیں کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، یہ فرض کے لیے ہے کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور اسی طرح سے امام البخاری نے الادب المفرد میں، اور اسی طرح سے امام الحاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل چھوڑتے نہیں تھے۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں کر پائیں قیام اللیل تو آپ بیٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کو آپ دیکھیے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا قصہ بھی آپ نے سنا، رات بھر میں تہجد پڑھوں گا اور میں کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، یہ جو حرص ان کے اندر تھی کہاں سے آئی؟ خود ہی فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے اللہ کے بندے، ان کا نام ہی عبداللہ ہے، اے عبداللہ لا تکن مثل فلان، فلاں کی طرح مت ہو جانا، کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، اس شخص کی طرح مت ہو جانا کہ جو پہلے تہجد پڑھا کرتا تھا اور بعد میں اس نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف فرائض بلکہ نوافل کا بھی پابندی سے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو قیام اللیل کی آپ دیکھیے خاص طور سے ان روایات میں فضیلت آپ کو مل رہی ہے، اگر ممکن ہے تو جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 11 رکعت، اور کم سے کم اگر پڑھنا ہے وتر کے ساتھ تو کم سے کم پڑھنا ہے 4 رکعت اور پھر 3 وتر، اتنا بھی چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 اور 3، 6 اور 3، 8 اور 3، تینوں ثابت ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 7 رکعت پڑھتے، کبھی 9 اور کبھی 11 اور 13 بھی بعض روایت میں آیا ہے۔ تو یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو ملتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کے معاملے میں آتا ہے، قاسم ابن محمد کہتے ہیں، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں، قاسم ابن محمد کہتے ہیں وَكَانَتْ عائشة رضی اللہ عنہا اذا عملت العمل لزمته۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معمول تھا کہ جب کوئی عمل کرتیں تو پھر اس کو اپنے لیے لازم جیسا کر لیتی ہیں۔ لازمته کا مطلب اس کو پابندی سے کرتی ہیں، چھوڑتی نہیں، اس کو پابندی سے کرتی ہیں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ کا بھی یہ طریقہ تھا، نہ صرف مردوں کا بلکہ عورتوں کا بھی طریقہ تھا کہ وہ عمل کرتے تو پابندی سے کرتے۔ کنسسٹنسی، کانسٹنسی، اسٹیبلٹی یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عملوا عملا اثبتوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھرانے کا یہ معمول تھا، آپ کی پوری فیملی، ایک دو نہیں، سبھی کا یہ طریقہ تھا اذا عملوا عملا اثبتوا، جب وہ کوئی عمل کرتے تو پھر اس پر ثابت قدم رہتے، جمے رہتے، ہمیشہ کرتے، کبھی کیا کبھی چھوڑا نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ کرتے تھے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ہیں، کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلۃ، کہ جو شخص دن رات میں 12 رکعتیں پڑھے، بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، ان 12 رکعتوں کی بنا پر اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر ہوتا ہے۔ یہ 12 رکعتیں مسلم کی روایت میں نہیں ہیں لیکن ترمذی کی روایت میں ہے۔ ترمذی کی روایت میں 12 رکعتیں کون سی؟ فجر کی 2 سنت، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، اسی طرح سے مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، اس طرح سے کل ملا کے 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ 12 رکعت سنت نماز جس کو ہم کہتے ہیں، فجر کی 2، ظہر کی 6، مغرب کی 2 اور عشاء کی 2، یہ ساری ملا کے 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو جو ان کا اہتمام کرے اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر ہوتا ہے۔ قالت ام حبیبۃ فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، میں نے اس کے بعد سے کبھی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی ہیں۔ جب سے میں نے ان کو سنا میں نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو صحابہ کا معاملہ تھا، آپ دیکھیں جب سنا اس کے بعد سے عمل کیا اور کبھی چھوڑا نہیں، کبھی چھوڑا نہیں، کسی دن نہیں چھوڑا۔ تو یہ طریقہ خواتین کا بھی طریقہ آپ دیکھیں، اس کا اہتمام ان کی زندگی میں تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، مجھے میرے خلیل نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا، لا ادعہن حتی اموت، مرنے تک میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، یعنی 3 کام کرنا میں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ صحابہ موت تک عمل کا عزم رکھتے تھے، آج کیا کل چھوڑ دیں گے، نہیں، مرنے تک کرتا رہوں گا۔ کیا ہے وہ عمل؟ صوم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے، وصلاۃ الضحیٰ، اور ضحیٰ کی نماز، چاشت کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں، جو صبح میں 9-10 بجے کے آس پاس پڑھی جا سکتی ہے، 4 رکعت سے لے کے جتنی چاہے پڑھیں، 12 رکعت تک علماء نے ذکر کیا ہے۔ وصلاۃ الضحیٰ ونوم علی وتر، اور ونوم علی وتر یعنی سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھنا، وتر پڑھ کے سونا، ان 3 چیزوں کا مجھے حکم دیا۔
تو میں ان کا ہمیشہ اہتمام کروں گا۔ وطر کی نماز کا افضل وقت یہ ہے کہ آدمی رات میں تہجد کے لیے اٹھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم سونے سے پہلے وطر پڑھنا۔ ایسے آدمی کے لیے جس کی نیند نہیں کھلتی ہے، ایسے انسان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لے، جسے اندیشہ ہو وہ پہلے پڑھ لے۔ تو اس حدیث سے اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحابی دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، لا ادعہن حتی اموت، مرنے تک میں کبھی نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھیے، حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، کیا ہی اچھا شخص ہے عبداللہ، کیسے ہی اچھا نوجوان ہے عبداللہ، کاش کہ وہ رات میں قیام اللیل کرتا۔ یہ بھی ایک طریقہ آپ دیکھیے لوگوں کو ترغیب دینے کا کیسا ہے۔ عبداللہ بھی کتنا اچھا انسان ہے، کاش کہ وہ رات میں نماز پڑھتا تو بہت اچھا ہوتا۔ یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا کیسا برا انسان ہے، نہیں، کسی کو عمل پر لانے کے لیے ابھارا جاتا ہے، ذلیل نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم لوگوں کو برا بولتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اچھے بنیں۔ کیسا بیوقوف ہے، سمجھداری سے رہ، تو آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ تو بیوقوف ہے اور اس کو آپ سمجھداری کی تلقین کر رہے ہیں، تو کتنا برا انسان ہے، سدھر جا۔ ہمارا طریقہ یہ ہے، نہیں، لوگوں کے اندر خیر ہوتی ہے، اس خیر کو ابھار کے ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، الا یہ کہ کبھی ڈانٹ نہ پڑے۔ کئی بار بولنے کے بعد بھی سستی ہو رہی ہے، کئی بار بولنے کے بعد بھی کوتاہی ہو رہی ہے، ڈانٹنے کے لیے بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، لیکن پہلا ہی سٹیپ آپ کا ڈانٹ ہو، تذلیل ہو، ذلیل کرنا ہو، تو انسان اس سے بنتا نہیں ہے۔ تو کہا کہ کیسا اچھا انسان ہے عبداللہ، کاش کہ وہ رات میں قیام اللیل کرتا۔ اچھا، یہ ان کے سامنے بھی نہیں کہا تھا۔ سالم کہتے ہیں فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی حضرت حفصہ کے سامنے کہا، ان تک بات پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے، عبداللہ کتنا اچھا انسان ہے، کاش کہ وہ رات میں تہجد پڑھتا۔ جب معلوم پڑا، کہتے ہیں جب سے معلوم پڑا اس کے بعد سے وہ رات میں بہت کم سوتے تھے۔ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، رات میں بہت کم ہی سوتے تھے، تو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ علی بن ابی طالب کو آپ دیکھیے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان فاطمہ رضی اللہ عنہا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسألہ خادما، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کی بیوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تسألہ خادما، کیوں آئی تھیں؟ خادم مانگنے کے لیے، چکی پیس کے اور اسی طرح سے پانی اٹھا کے لا کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے، تو ایک خادم چاہیے۔ والد صاحب کے پاس گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم مانگنے کے لیے، دیکھا لوگ آس پاس ہیں، شرما کے واپس ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ خود گھر تشریف لے گئے، رات کا وقت تھا، جا کے بیٹھے، بچھونے پہ دونوں تھے، خود بھی جا کے بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری بات معلوم کی۔ حضرت علی نے بتایا اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ ان کا ہے، بہت تھک جاتی ہیں اور بہت تکلیف ان کو ہوتی ہے، خادم چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم نہیں دیا، بلکہ آپ نے کہا الا اخبرک ما ہوا خیر لک منہ، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ تمہارے لیے خادم سے بھی زیادہ بہتر کیا ہے؟ تسبحین اللہ عند منامک 33، تم سوتے وقت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو 33 مرتبہ، سبحان اللہ کہو 33 مرتبہ 33، وتحمدین اللہ 33، اور اللہ کی حمد کرو 33 مرتبہ، وتکبرین اللہ 34، اور اللہ کی تکبیر بیان کرو 34 مرتبہ 34۔ فما، آپ دیکھیے کتنا، 33 33 34۔ جب یہ آپ نے کہا، حضرت علی کہتے ہیں
فما ترکتها بعد، اس کے بعد سے، اب دیکھیے بول رہے ہیں بیوی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ حضرت علی نے یہ نہیں کیا کہ یہ تو فاطمہ سے کہہ رہے ہیں نا، مجھ سے تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں۔ جب ایک امتی کو بتا رہے ہیں تو دوسرے امتی کے لیے بھی ہے، کیونکہ ذکر سارے مسلمانوں کے لیے، عورتوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ تو وہ عمل حضرت علی نے سنا تو کہتے ہیں فما ترکتها بعد، اس کے بعد سے میں نے کبھی وہ عمل نہیں چھوڑا۔ قیل ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات بھی نہیں، یعنی اس رات بھی نہیں جس رات میں آپ جنگ میں تھے اور بہت بھیانک جنگ تھی، صفین کی جنگ۔ قال ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات میں بھی میں نے عمل یہ نہیں چھوڑا، جنگ کی رات میں بھی عمل نہیں چھوڑا۔ انسان جنگ میں ہو اور عمل میں پابندی ہو، سوچیے، میں نے نہیں چھوڑا کبھی اس کو۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ عمل پر مداومت کرتے تھے۔ حدیث کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ جو ہم نے شروع میں حدیث پڑھی تھی اس کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما علیکم بما تطیقون، چھوڑو، اس عورت کا تذکرہ کر رہی ہو، اس کے چرچے ہیں نماز کے، چھوڑو، ما علیکم بما تطیقون، تم اتنا عمل کرو جتنی تم میں طاقت ہے۔ فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتاتا جب تک کہ تم اکتانا چاہو۔ یہاں اکتاہٹ کی بات اللہ سے منسوب کی گئی ہے۔ علماء نے کہا، تین معنی علماء نے ذکر کیے ہیں اس کی تشریح میں۔ ایک تو یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ملل، اکتاہٹ کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ علماء نے کہا کہ ہاں، جب حدیث میں آیا تو اللہ کے لیے ہم اس کو مانیں گے، لیکن جیسے باقی صفات ہیں تو ویسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہونا مخلوق کی طرح نہیں ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا اکتانا بھی مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ دوسرا معنی علماء نے ذکر کیا ہے لیس کمثلہ شیء، جیسے اللہ نے فرمایا اللہ کی مثل کچھ نہیں، تو بندے مخلوق والی باتیں اگر اللہ کے لیے بولی جاتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا، غصہ ہونا، اسی طرح سے اور چیزیں جتنی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن و سنت میں آئی ہیں، وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کا سننا، دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں ہے، اگرچہ وہ لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا معنی بھی وہی ہے، لیکن مخلوق کی طرح نہیں ہے، مخلوق کی طرح نہیں۔ تو ملل کا ذکر بھی اللہ کے لیے جب آیا ہے تو وہ ہے، لیکن مخلوق کی طرح نہیں، بندوں کی طرح نہیں ہے۔ دوسرا معنی علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یمل اللہ حتی تملوا، کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ، یعنی یہاں پر جزا کی انقطاع کا ذکر ہے کہ تم تھک جاؤ گے، اللہ نہیں تھکے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا، تم عمل سے اکتا جاؤ گے۔ تو یہاں پر نفی ہے، لا یمل اللہ حتی تملوا، یہ بھی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں۔ تو اس طرح سے اور بھی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں کہ تم اکتا جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جب تک کہ تم ایسا نہیں کرو گے میں بھی نہیں کروں گا، تو کہتے ہیں ضروری نہیں کہ شرطیہ جملے میں ایسی بات آئیں تو وہ عمل ہو ہی، تو اللہ کے لیے اکتاہٹ کی دلیل اس میں نہیں ملتی ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی بات کہی ہے کہ تم اکتاؤ گے نہیں تو اللہ بھی نہیں اکتائے گا، جب تک کہ تم اکتاتے نہیں ہو، تم اکتاؤ گے تو اللہ اکتا جائے۔ اس طرح کی بات یہاں پر آئی کہ مطلب جزا کے طور پر ہے، اور اس اعتبار سے ہے کہ تمہارے لیے اس کا ثبوت ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کل ملا کے بات یہ ہے کہ انسان عمل کرتے کرتے تھک جاتا ہے اگر وہ غلو کرے، اللہ تعالیٰ جزا دیتے دیتے نہیں تھکتا ہے۔ تم اتنا عمل کرو جتنا تم ہمیشہ کر پاؤ، تاکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ تم کو اجر دیتا رہے۔ یہ نہیں کہ 4 دن تم نے کیا اس کے بعد چھوڑ دیا تو تم اکتا جاؤ گے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں تھکتا ہے، بلکہ وہ تمہیں اجر ضرور دے گا۔ تو جب تک تم عمل کرتے رہو گے
اللہ تعالیٰ تم کو اجر دیتا رہے گا، اور اگر تم عمل سے اکتا جاؤ گے اور عمل چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو جزا نہیں دے گا، عمل چھوڑ گیا جزا بھی رک گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اکتاہٹ کا ذکر یہاں اس اعتبار سے ہے کہ تم عمل چھوڑ دو گے تو اللہ جزا چھوڑ دے گا، تم اکتا جاؤ گے تو اللہ اکتا جائے گا۔ تو اکتاہٹ کا ذکر اللہ کے لیے آیا ہے، تو بعض علماء نے کہا کہ اس کو تسلیم کریں گے لیکن مخلوق کے مشابہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔